الرحمن الرحیم چنا میرا قسط نمبر 20 تحریر کومل رائٹس۔ وہ گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے اپنا موبائل اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ ٹھا کی آواز کے ساتھ اس کی گاڑی کو کسی نے پیچھے سے ٹکر ماری اور اس کا سر ڈیش بورڈ سے جا کے لگا تھا۔ اف زرجان اپنا سر مسلتے ہوئے انتہائی غصے میں گاڑی سے باہر آیا۔ سامنے ہی وہ اس دن والی لڑکی کمر پہ ہاتھ رکھ کے گاڑی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس لڑکی نے جب گاڑی سے زرجان کو باہر آتے دیکھا تو اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اف پاگل لڑکی، آج تو پکا یہ جلا تجھے کچا چبا جائے گا۔ کیا کروں جلدی سوچ کچھ، اس سے پہلے یہ پولیس کو فون کرے۔ وہ اپنی ایک انگلی منہ میں دبائے مسلسل منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر زرجان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، لیکن پھر بھی اپنے بازو سینے پر باندھے اسے گھور رہا تھا۔ آپ ایسے کیا گھور رہے ہیں؟ پہلے کبھی حسین لڑکی نہیں دیکھی اور یہ گاڑی غلطی سے لگی ہے۔ آپ کو کس نے کہا تھا بیچ میں گاڑی روک کے کھڑے ہو جاؤ؟ کسی کو ڈرائیونگ نہیں بھی آتی؟ ویسے بھی آپ کا اتنا نقصان نہیں ہوا، بس یہ ذرا سی لائٹ ہی ٹوٹی ہے۔ آپ تو ایسے گھورے ہیں جیسے میں نے آپ کی گاڑی کا بمپ سے اڑا دی ہو۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ پہلی بات تو میڈم آپ کہیں سے بھی حسین نہیں ہیں، بالکل چڑیل لگتی ہیں، وہ مزے سے بولا۔ اور دوسری بات آپ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں۔ میری گاڑی بیچ روڈ پہ نہیں ایک سائڈ پر کھڑی ہے، اور آپ کو لگتا ہے میری گاڑی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ تبھی تو پورے شہر کی گاڑیاں چھوڑ کے آپ کی گاڑی میری گاڑی کو ہی لگتی ہے آ کے، اور میرا اچھا خاصا نقصان کر کے آپ کہہ رہی ہیں کہ بس گاڑی کی لائٹ ٹوٹی ہے۔ زرجان نے بھی تیور چڑھا کے اسے لگے ہاتھوں لیا۔ وہ جو صرف چڑیل پہ اٹکی ہوئی تھی اس کے چپ ہوتے ہی بولی، میں آپ کو چڑیل لگتی ہوں؟ وہ ہوش میں آتے ہی دانت پیس کے بولی، کیوں آپ کو شک ہے کیا؟ وہ اسے زچ کر رہا تھا۔ دیکھو مسٹر، جو بھی ہو تم حد میں رہو، ورنہ وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ ہاں، زرجان نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ کچھ بھی نہیں، ورنہ میں معصوم کیا کر سکتی ہوں؟ جیسا آپ کہیں گے کر دوں گی۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، میں آج کے بعد کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ زرجان پہ تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بس منہ کھولے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کس بات کی وجہ سے رو رہی تھی۔ دیکھو تم، کیا ہوا بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس سے پہلے زرجان اپنی بات پوری کرتا پاس سے ہی بھاری گھمگیر آواز سنائی دی، جس پہ زرجان نے اپنے پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک 55 سالہ پولیس والا کھڑا تھا۔ انکل سر، دیکھیں نا، میری گاڑی غلطی سے ان کی گاڑی سے کیا لگ گئی؟ یہ تو بیچ روڈ پہ مجھ سے لڑنے بیٹھ گئے۔ اب آپ ہی بتائیں، ان کی گاڑی سامنے کھڑی تھی تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کون سا جان کے ٹکر ماری؟ غلطی بھی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا انکل سر۔ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈز توڑ کے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ کسی کو بیوقوف بنا کے اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ زرجان تو اب سمجھا تھا اس کی چالاکی۔ اس نے گھور کے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور پھر پولیس والے کو آنکھوں سے اشارہ کیا، جیسے سمجھتے ہی پولیس والے نے سامنے کھڑی لڑکی کو کہا، بیٹا میں دیکھ لیتا ہوں، ایسے تم جاؤ۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ زرجان پہ ڈالی اور وہاں سے نکل گئی۔ زرجان نے اپنے پاس کھڑے آدمی کی طرف دیکھا اور پھر ایک اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ آغا جان آتش فشاں بنے ہوئے حویلی میں انٹر ہوئے۔ جب انہیں دلاور خان کی حرکت کا پتہ چلا تھا وہ اپنا ہر کام چھوڑ کر گاؤں کی طرف بھاگے۔ ان کے ساتھ ہی باقی سب مرد بھی تھے۔ اندر کیسے آنے دیا تم سب نے اسے؟ دیان کی دھاڑ سے پوری حویلی کے ملازم کانپ اٹھے تھے۔ چھوٹے سردار، وہ ہمیں فون آیا تھا کہ آغا جان کا آرڈر ہے، ہم سب شہر، تم سب عقل سے پیدل ہو کیا؟ کوئی بھی اٹھ کے کہے گا تو مان لو گے کیا؟ میں نے فون کیا تھا کہ نہیں نہ؟ کیا ہم میں سے کسی اور نے بھی فون کیا تھا جو تم سب لوگ کچھ چھوڑ کر چلے گئے؟ آج تم لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ خبیث انسان دیان خان کی حویلی تک پہنچ گیا۔ دفعہ ہو جاؤ سب کے سب، کسی کام کے نہیں ہو۔ دیان کا غصہ آج کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے وہ اپنے سامنے کھڑے گارڈ کی بات کو بیچ میں کاٹ کے دھاڑا تھا۔ اس کا بس چلتا تو آج ہی زریاب خان کی جان نکال لیتا۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جانتے تھے اپنے پوتے کے غصے کو۔ اب ہم وار، یار ہادی، یہ اتنا گرم کیوں ہو رہا ہے؟ آغا جان کچھ کہتے اس سے پہلے اریج کی آواز ہال میں گونجی۔ وہ کب سے اس کا غصہ دیکھ رہی تھی، اب تو وہ تنگ آ گئی تھی۔ اب اس کا بالکل موڈ نہیں تھا وہ کچھ دیکھنے یا سننے کا۔ ارے یار، یہ ٹھنڈے کب ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جب یہ پیدا ہوئے تھے نا تو شاید یہ آگ کے تندور میں گرے ہوں گے۔ ہادی نے بھی سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ او نہیں بہن، بیچارے کو افسوس ہے، اس نے سین مس کر دیا۔ مروہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ افسوس تو مجھے بھی ہے، اگر یہ میں تب ویڈیو بنا لیتا تو سوچو کتنے لائک ملتے۔ ارحم بھائی کے فینس تو ویسے بھی بہت ہیں،
ایان نے افسوس کرتے ہوئے کہا، مجھے دکھ ہے میں کیوں میدان میں نہیں اتری، صفا کو آج بھی لڑائی کی پڑی تھی۔ دھیان کا دل کیا اپنا سر دیوار سے مار لے، محبت بھی کیا پاگل سے ہوئی تھی، پہلے 2 کم تھے جو اب 3 اور مل گئے تھے، اوپر سے بیچارہ اس کے بھائیوں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا سچ میں یہ تندور میں گرے ہوں گے؟ اریج نے بھی سوچنے کی ایکٹنگ شروع کی، جبکہ وہاں موجود ہر انسان اب ان کی گفتگو انجوائے کر رہا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی زیادہ دیر غصے میں رہ جائے، یہ کہاں لکھا تھا؟ ہاں نا یار، ویسے سوری بہنا، میں اچھا بھائی نہ بن سکا، ہادی نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ان تینوں کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی، یار تمہارے نصیب میں یہ لکھا ہوا جلا ہوا مرغا ہی لکھا تھا، اگر مجھے قسمت لکھنے کا حق ملتا تو قسم سے میری بہن میں ضرور تمہاری قسمت میں کوئی اپنے جیسا ہینڈسم سا بندہ لکھتا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ بس میری بہن، ہمت سے کام لینا ہے تمہیں، لیکن میری بہن فکر نہ کرنا، تمہارا یہ بھائی ہر موڑ پر تمہارے ساتھ دے گا۔ ہادی نے اپنے نہ آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، فل ڈرامہ انداز میں کہا تھا۔ او بھائی تو رہنے دے، اگر تجھے ہینڈسم کہتے ہیں تو آج سے میرا دل ہی اٹھ گیا اس نام سے، صفا نے اسے جلانے والے انداز میں کہا۔ میرا تو پہلے بھی یقین نہیں تھا اس لفظ پہ، مروہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، بس کر پاگلے، رلائے گا کیا؟ میرے لیے ایک تم ہی کافی ہو، تم جیسے میں ایک اور برداشت نہیں کر سکتی۔ ارے مجھے پاگل کتے نے بھی نہیں کاٹا کہ میں سڑے مرغے کو چھوڑ کے تم جیسے بھینسے آلو کو اپنی لائف میں جگہ دے دیتی، وہ بھی اسی کی بہن تھی۔ انتہا کی سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ کی نا بات، ایان نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، تم تینوں ہی ہو ہی نہ شکری، اور تو لنگور، ایک بار اکیلے میں مل پھر بتاتا ہوں تجھے تو، ہادی منہ بنا کے بولا۔ دھیان بیچارہ تو بس لب بیچ کے رہ گیا، کرتا بھی تو کیا، سامنے موجود ہستیاں انتہا کی ڈھیر تھی، مجال ہے جو کبھی فیل کر جائے۔ آخر ریحانہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ تو دھیان کی حالت دیکھ کے ہی اور غصے میں آ رہی تھیں۔ پھر کیا تھا، ریحانہ بیگم نے اپنی ہوائی جہاز چھوڑا جو سیدھا جا کے ہادی کی کمر پہ لینڈ ہوا۔ آہ مار دیا ظالموں، لگتا ہے غلطی سے ہم لوگ دشمنوں کے مورچے میں آ گئے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں شہید کریں بھاگو، ہادی نے اونچی آواز میں دہائی دی۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ سب ہال سے نکلے، پیچھے سب کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا، یار اریج تم تھکتی نہیں ہو بول بول کے؟ میشی نے تنگ آ کر کہا۔ اریج کب سے بیٹھی اس کا دماغ کھا رہی تھی۔ توبہ توبہ، میں کب بولی؟ اریج نے معصوم منہ بنا کے کہا، جب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ یار قسم سے تم بہت بڑی توپ چیز ہو، میشی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر چلو پھر، اریج نے پھر سے مینٹین کی۔ میشی نے اسے گھور کے دیکھا، اور جو اسے آج پاگل لگ رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی، اس میں بہت خطرہ ہے، میشی نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ مرو تم، میں اکیلی کر لوں گی، اریج بھی دانت پیس کے بولی اور اٹھ کر جانے لگی۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ سامنے سے آتی نیہا نے پوچھا۔ وہ اسے اگنور کیے چلی گئی تھی۔ نیہا نے میشی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہونا کیا ہے یار، میڈم کو اسپیشل سواری کرنی ہے، اس لیے ضد کر رہی تھی میں ساتھ چلوں۔ کون سی سواری؟ میں سمجھی نہیں، نیہا ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے یار، کل اس نے حرم چچی کی بیٹی کو گھوڑا گاڑی چلاتے دیکھ لیا، بس اب جناب کو لگتا ہے وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں، اور کریں گی بھی، میشی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ویسے کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں، اب دیکھنا یہ بھی کر گزریں گے، نیہا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ باقی 3 نمونے کہاں ہیں؟ آج نظر نہیں آ رہے، نیہا نے میشی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی کیس کے چکر میں شہر گئی ہیں، آ جائیں گی شام تک، ویسے بھی ان 5 نے مل کر آغا جان کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہاں ہاں، یہ تو ہونا ہی تھا، جیسی کرنی ویسی بننی، نیہا آنکھ دبا کے بولی۔ وہ تینوں اس وقت فلیٹ میں موجود تھے جو انہوں نے یہاں آ کے ایک لیا تھا۔ احمد تمہیں کیا لگتا ہے یہ کھڑوس کیا کرنے والا ہے؟ اے جے نے میجر کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو کب سے لیپ ٹاپ پر سر دیے بیٹھا تھا۔ تم کچھ دیر کے لیے چپ نہیں رہ سکتی؟ احمد نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ یار برو، چپ ہی تو ہوں، اب تو بھوک لگی گئی ہے، یہ کھڑوس نہ خود کچھ ٹھوستا ہے نہ ہم غریبوں کو پوچھتا ہے، اے جے نے منہ بنا کے کہا۔ احمد اس کے انداز پہ مسکرا دیا اور نہ میں سر ہلا دیا، وہ جانتا تھا یہ مخلوق غلط وقت پہ ہی بولتی ہے۔ تم دونوں کی اگر گفتگو ختم ہو گئی ہو تو کام پہ بھی دھیان دے دو۔ پاس سے ہی میجر کی آواز آئی جب وہ دونوں اتنی سی بوتھی لے کے اس کی طرف آئے۔ سر میں پاس وارڈ ایڈ ہو گیا، پھر ہی یہ ان لاک ہوگا،
पासवर्ड ऐड हो गया है, फिर ही ये अनलॉक होगा। अहमद ने USB जैसे ही लैपटॉप से कनेक्ट की, सामने ही पासवर्ड का ऑप्शन आ गया था। डैम, तो खोलो इसे जल्दी, मेजर ने दांत पीस के कहा। सर, ये AJ का काम है। अहमद ने इंतहाई मासूमियत से AJ की तरफ देख कर कहा, जो बेचारी अभी अभी जीत सिंह की हवेली के सारे कैमरे हैक करके हटी थी। AJ अहमद की बात पे इसे घूर के देखा, जो जान के इसे फंसा रहा था। कैप्टन AJ, जल्दी से हैक करें, हमारे पास वक्त नहीं है। मेजर की एक गंभीर आवाज़ पे वो बस दांत पीस के रह गई थी। एक घूरी से अहमद को नवाजा और अपने काम में लग गई। चंद सेकंड लगे थे इसे पासवर्ड खोलने में। सर, इसमें तो जीके का तमाम डाटा मौजूद है। और ये क्या? पहले वो जीके के तमाम मालूमात जान के खुशी से नाच उठी थी, लेकिन अगले ही पल इन सब की मुस्कुराहट थमी। सर, ये तो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, हमें कुछ करना होगा। अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो ये अपना प्लान सरअंजाम दे देंगे। अहमद ने सामने स्क्रीन को देखते हुए कहा था। कैप्टन, ये हमारी सोच से कहीं ऊपर की सोच लिए बैठे हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। मेजर की कांपती की रगें गुस्से की वजह से ऊपर हुई थीं, और यही हाल दोनों का था। सर, ये देखें। AJ ने दोनों का ध्यान अपने लैपटॉप की तरफ करवाया, जहां जीत सिंह किसी आदमी को ब्लैक ब्रीफकेस पकड़ा रहा था। कैमरे के साथ माइक्रोचिप होने की वजह से वो इसकी आवाज़ बआसानी सुन सकते थे। ये बैग संभाल के लेके जा और सही मकाम पर पहुंचाना है। ज़रा सी गलती अपन बर्दाश्त नहीं करेगा, समझे तू? जीत सिंह ने इस आदमी को घूर के देखते हुए कहा। जी जी साहब, वो बस इतना ही बोला और चला गया। हाँ, बहुत जल्द पाकिस्तान का नाम अपन सफाई हस्ती से मिटा देगा, बोला। हाँ। वो अपनी मकरू हंसी हंसते हुए जाने अनजाने में इन सबको हिंट दे गया था। इसकी बातें सुनकर इन तीनों ने नफरत से इस फिरौन की तरफ देखा। मैं कसम खाता हूँ, जान जाए मगर वतन की मिट्टी पर एक आंच तक ना आने दूंगा, और अपने वतन की तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को मैं सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। मेजर हैदर का जज्बा काबिल तारीफ़ था। इनके हर लफ्ज़ में अल्फाज में वतन का इश्क बोल रहा था। हम इस मिशन पे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इस काफिर को इसकी औकात याद करवा के देंगे। कैप्टन अहमद ने भी एक जज्बे से कहा, जान जाए मगर वतन पर आंच ना आए। सर, हम अपनी जान दे के भी अपने वतन की हिफाजत करेंगे। AJ ने भी अपना हिस्सा डाला। चलो फिर वक्त आ गया है इन सब को ये बताने का कि हमारे वतन पे बात आए तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। मेजर ने नफरत से स्क्रीन को घूरते हुए कहा। ओके सर। दोनों ने एक साथ सलूट किया। जारी है।